ایک چیز وہ ہے جو تم چاہتے ہو اور ایک چیز وہ ہے جو تمہارا رب چاہتا ہے۔ اگر تم وہ چاہتے ہو جو تمہارا رب چاہتا ہے تو تمہارا رب تم کو وہی دے گا جو تم چاہتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی سب سے ضدی صورت جو اللہ کی بے حد لاڈلی ہے، ماہ شعبان کی ہر رات کو لازمی پڑھیں۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اگر اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اس سورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ سورت دنیاوی دولت کے علاوہ عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے اور اللہ سے اپنے پڑھنے والے کی بخشش کرواتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے۔ وہی دہشت زدہ کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے۔ وہی بہترین والی اور بہترین مددگار ہے، لہٰذا جو بھی اسے اپنا والی بنائے، اسی سے مدد طلب کرے، اسی پر توکل ہو اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسو ہو جائے تو اللہ بھی اس کا والی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے، اسے ہر دہشت اور ڈر سے امن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضروریات کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو آج آپ کو اس ویڈیو پر بتایا جائے گا، یقین مانیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ ناظرین، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آئیے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے آپ نے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی شیئر کیجئے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنے پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیف ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو یہ وظیفہ ماہ شعبان میں آپ نے رات کو کر لینا ہے۔ بے حد آسان وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں، ان کی نیت کیجیے گا۔ دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجیے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئے، آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، سمجھ لیجیے کہ کس طرح سے یہ وظیفہ کرنا ہے، تو اسی رات اس کو پڑھنا شروع کر دیں، سستی نہ کریں۔ قرآن کریم اللہ کا آخری کلام ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیات میں تدبر کرنا، عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صورتوں و آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے، انہی میں سے ایک سورۃ ملک بھی ہے۔ سورۃ ملک کی 3 فضیلتیں صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ پہلی فضیلت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورۃ مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ سورۃ مبارکہ اپنی ساتھی کے لیے شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں اور وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔
تیسری فضیلت سورۃ ملک قبر کے اندر عذاب سے بچانے والی ہے۔ اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورت تبارک الذی قبر کے اندر عذاب کو روکنے والی ہے۔ سورت ملک کی فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ویسے ہی پڑھنے کا اہتمام کریں جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معمول تھا۔ اس سورت کی اہمیت کا راز کیا ہے؟ سونے سے پہلے سے پڑھنے کا راز کیا ہے؟ یہ قابل غور پہلو ہے۔ جب ہم اس سورت کی آیات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت رب العالمین کی عظمت، بادشاہت اور قدرت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس سے بندے کے دل میں خالق و مالک کا خوف اور اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ اسی سورت مبارکہ میں اللہ نے تنہائی میں خوف الہی کا فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کا خوف و خشیت بڑی عظیم و عبادت ہے اور اس عبادت کا انعام اللہ کی جنت ہے۔ ہاں، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ سورۃ الملک زندگی کا مقصد، خالق کائنات کی تعظیم اور رب العالمین کی محبت سکھاتی ہے۔ رب عزیز کی قوت و طاقت کا درس دیتی ہے، رب سے بغاوت اور کفر کے برے انجام سے ڈراتی ہے اور بندگی کرنے والوں کے لیے سعادت عظمیٰ کی بشارت سناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ بادشاہت کا مالک وہی اللہ ہے جس کی خیر و برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت اور عظیم قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ موت اور زندگی کا خالق بھی اللہ ہے اور اس زندگی کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ کون سب سے بہترین عمل والا ہے۔ 7 بلند و بالا تہ باتیں عالی شان آسمان جس میں کوئی شگاف اور خلل نہیں ہے، اسی ایک اللہ نے بنایا ہے۔ نمبر 3، قیامت واقع ہونے والی ہے اور اللہ نے شیاطین اور کفار کے لیے خوفناک جہنم تیار کر رکھا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔ زمین کی تخلیق، چلنے کے لیے ہموار راستے، رزق کی فراوانی اور زمین کی نرمی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ پرندے جو فضا میں پرواز کر رہے ہیں اور اپنے پروں کو پھیلاتے اور سمیٹتے ہیں، یہ اسی رب العالمین کی قدرت ہے کہ وہ فضا میں باقی رہتے ہیں۔ انسانوں کو رب نے پیدا فرمایا، کان، آنکھ، دل عطا فرمائے، روزی کا بندوبست اسی اللہ نے کیا ہے۔ یہ رب کی بادشاہت اور قدرت اور رحمت کی دلیل ہے۔ قیامت کا آنا یقینی ہے لیکن اس کا علم صرف ایک اللہ ہی کو ہے۔ آخری آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ پانی جس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے وہ بھی رب کی رحمت کی وجہ سے بآسانی مل جاتا ہے، ورنہ وہ چاہے تو پانی اتنی گہرائی میں کر دے کہ تم اسے کسی بھی صورت حاصل نہ کر سکو۔ ناظرین، اب میں آپ تمام لوگوں کو ماہ شعبان کا وہ مجرب وظیفہ بتانے لگی ہوں کہ میں نے خود اپنے مشکل دنوں میں اس وظیفے کو کئی بار پڑھ کر آزمایا ہے۔ جب بھی مجھ پر کسی طرح کی کوئی مشکل آئی، کوئی پریشانی کا وقت آیا، چاہے وہ پیسوں کی حاجت ہو، چاہے وہ قرض ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ زندگی میں بیماریوں نے گھیر لیا تو اس طرح کی جتنی بھی پریشانیاں تھیں اللہ پاک نے فوری طور پر حل کر دی۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں کو جس ترتیب سے بتاؤں گی، آپ لوگ اس وظیفے کو اگر ایک مرتبہ بھی کر لیتے ہو، اس کا پورا عمل بتاؤں گی، لیکن آپ نے پڑھنے سے آپ کو جو فائدہ ہے وہ خود بخود نظر آئے گا۔ تو ناظرین، اس وظیفے کو خود بھی کر لینا ہے، اس وظیفے کو تمام دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دینا۔ جو ہی آپ توکل کی سیڑھی پر پہلا پاؤں رکھتے ہیں اور رضا و تسلیم کی منزل کی جانب اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کا دوسرا پاؤں ابتلا اور آزمائش کی سیڑھی پر ہوتا ہے۔ جب اللہ نے کوئی بڑا انعام دینا ہوتا ہے تو وہ ہمیں صبر کی کسوٹی پر پرکھتا ہے اور آزماتا ہے اور کامیاب ہونے پر انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ پرکھنا اس کا وصف ہے اور کامیابی اس کی عطا، پھر وہ ہمیں مانگنے کے آداب سے بھی متعارف کرواتا ہے اور اپنے فضل کی بارش سے ہماری روح بھی جل تھل بھی کرتا ہے۔ آپ توکل کے سفر میں کسی بھی مقام پر اپنے اعتقاد کو ڈگمگانے نہ دیں۔ ہماری آزمائش اور ہمارے سفر میں صبر سے اٹھائے جانے والی مشکلات کا اجر ہمیں کسی اور صورت میں سفر کے دوران کسی اور مقام پر عطا کر دیا جاتا ہے۔ راستہ اور سفر اگر جانب منزل ہو تو دوران سفر ہی منزل کی بشارت اور نوید مل جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ یقین کامل رہے۔ اللہ یقین کا نام ہے۔ جو ہی ہم اپنی یقین کو اس مقام پر لے آتے ہیں کہ جہاں ہمیں اس بات کی آگہی ہو جاتی ہے کہ جو ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے اور اللہ کی مصلحت پر تسلیم برضا ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگیوں سے اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔
اللہ کے حکم اور ہماری تسلیم کے درمیان جو فاصلہ ہے اسی کا نام اضطراب اور بے چینی ہے۔ جو ہم دے چکے ہیں یا پھر جو کچھ ہم آگے بھیج رہے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمیں واپس کر دیا جاتا ہے۔ صبر کا دامن تھامے رکھنے سے سفر میں اٹھائی جانے والی تکالیف راستے کا چراغ بن کر زندگی میں اجالا بکھیرتی ہیں۔ ہمیں دعا کی قبولیت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ دعاؤں کا قبول ہو جانا گھاٹے کا سودا بن جاتا ہے اور راز پا لینے میں نہیں بلکہ عطا ہو جانے میں ہے۔ پا لینے میں ذمہ داری آپ کی اپنی ہو جاتی ہے، جبکہ عطا ہو جائے تو خیر ہی خیر۔ دوستو، اللہ پاک کی ذات بڑی عظیم ذات ہے جو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے ہم وہ مانگ لیتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں وہ صرف عطا کرتا ہے جو ہم نہیں بھی مانگتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم اپنی نجات اور دشمن کی ہلاکت کی نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے اور ایمان و عمل صالح پر ثابت قدم رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم کفر و معیشت کے ذریعے میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی ختم میں نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کی آنے والی نسلوں سے بھی وہ دولت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے اور عزت عطا کرتا ہے جس کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ ناظرین، جو مجرب وظیفہ میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں، میری تمام بہنیں جو ویڈیوز دیکھتی ہیں وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور میرے بھائی جو ہیں وہ بھی وظیفہ پڑھ لیں، بزرگ بھی پڑھ لیں، تمام لوگ، میری مائیں، بہنیں، بزرگ، بھائی، دوست، احباب، سب یہ وظیفہ رزق اور دولت کی جن لوگوں کو واقعی میں پریشانی ہو، جو اپنی زندگی میں پیسوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے شدید پریشان رہتے ہوں، تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بالکل نہ بیٹھیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل جو بتانے لگی ہوں اس کو کسی وقت بھی پڑھ لیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے، لیکن یہ وظیفہ پڑھنا بدھ والے دن ہے۔ یہ وظیفہ آپ گھر میں پڑھ لیں، دکان میں پڑھ لیں، جہاں موجود ہوں وہاں بیٹھ کر پڑھ لیں۔ سب سے پہلے ناظرین، آپ لوگ اپنی نیت، جس کو حاجت کے لیے آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ میری بیماری ختم ہو جائے، اس لیے یہ وظیفہ میں پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو آپ نے کس حاجت کے لیے پڑھنا ہے؟ اگر آپ کی کوئی جو آپ کو بڑی رقم چاہیے تو فوری طور پر آپ یہ نیت کریں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اس کی نیت کر لیں۔ اب آپ سب لوگ سب سے پہلے نیت کرنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں، 1 مرتبہ ثواب کے طور پر بھی آپ لوگ ابھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت پڑھ لیں، ربی انی مغلوب فانتصر۔ اس کا ترجمہ ہے، یا اللہ میں لاچار ہوں میری مدد کیجیے۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 10 ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو سورت پڑھنی ہے وہ قرآن مجید کی سب سے ضدی سورت جو اللہ کی بے حد لاڈلی ہے، ماہ شعبان کی ہر رات آپ نے پڑھنی ہے۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ سے جھگڑتی ہے، اس کی سفارش کرتی ہے جب تک کہ اپنے بندے کی حاجت کو پورا نہ کروا دے، اس کی بخشش نہ کروا دے تو اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلتی۔ آپ نے شعبان کی رات کو وظیفہ یہ پڑھنا ہے اور تمام راتوں کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اس کا معمول بنا لینا ہے۔ ناظرین، یہ سورت 29ویں پارے میں ہے، اس کی بہت برکت ہے، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو ماہ شعبان کی ہر رات کر سکتے ہیں، لیکن وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔
یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ پاک، میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے۔ میرے اللہ، ہمیں عطا کر دے، ہماری کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ ماہ شعبان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کو بلاتا ہے کہ کوئی ہے جس کو میں عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگ لے۔